بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات السلام علیکم. بہت برس پہلے جب کراچی کا میرا دوسرا دورہ تھا، ان دنوں میں ہم قدم کا ایڈیٹر تھا، اور مجھے وہاں کراچی یونیورسٹی کے جو الجامعہ رسالہ تھا اس کے دو ایڈیٹرز بہت پسند تھے. ایک کا نام سلیم مغل تھا اور ان کے بعد ڈاکٹر طاہر مسعود تھے. سلیم مغل سے بہت اچھی دوستی ہو گئی. سلیم مغل کے استاد تھے ڈاکٹر ابو الخیر کشفی، اور یہ اردو ادب کے بڑے اچھے استاد تھے، صاحب تصنیف تھے. ان کے بیٹے تھے عاکف، جو بعد میں مختلف ملکوں میں کمرشل اتاشی رہے اور سفارتکاری کے جو فرائض تھے سر انجام دیتے رہے. اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے گھر ڈاکو آئے اور انہوں نے تلاشی لینے کے بعد انہیں وہاں سے کوئی 23,000 روپیہ ملا. تو جب وہ لے کے جانے لگے تو باہر جو ان کا دوسرا ڈاکو تھا اس نے پیسے گنے، اور گننے کے بعد کہا کہ یہ تو بہت تھوڑے، اور وہ پیسے واپس کرنے آیا تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے استاد ہیں. تو پھر ساتھ ہی اس نے پیسے واپس کر دیے اور کہا کہ جو ہم پیسے یہ نہیں لے سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ سمجھے کہ شاید وہ احتراماً دے رہا. اس نے کہا جی وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 25,000 تو پولیس کو دینے، اور جو اس کے اوپر ہوں گے وہ ہماری آمدنی ہوگی، تو یہ تو اس ڈاکے میں تو 2,000 ہمیں پلے سے دینے پڑیں گے. اچھا، اس زمانے میں یہ لطیفہ وہاں لطیفہ تھا، یہ حقیقت تھی جو بھی تھی، یہ بہت معروف تھا، مشہور تھا، اور اس میں سے کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب کا نام منہا ہو جاتا تھا اور کبھی ان کا نام آ جاتا تھا. پر ابھی حال ہی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو پھر ایک استاد سے متعلق تھا. ایک شادی میں ایک استاد محترم جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہ اپنی بیگم کے ساتھ وہاں پہنچے اور ایوری بڈی واز سو ہیپی. لوگوں نے ان کا اپنے باپ کی طرح استقبال کیا. وہ ان کا شاگرد تھا جس کی شادی تھی، جس سے شادی ہو رہی تھی وہ بھی شاگردہ تھی، اور جو وہاں موجود تھے ظاہر ہے وہ بھی ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اور اپنے پڑھائے ہوئے بچے تھے. جب آپ ایک یونیورسٹی میں 20-25 سال پڑھاتے ہیں تو آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ جو ان سے پڑھتا ہے اس کے اندر بڑی خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے. وہ بزدل اور بدھو لوگوں کو بھی بہادر بنا دیتے ہیں. ان کے اندر خود اعتمادی اور کانفیڈنس، اور کبھی کبھی تو اوور کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے. اور اس وجہ سے جو گاؤں دیہات کے اور گوٹھوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کو موقع ملے اور ان کے ساتھ وہ پڑھیں اور لگیں، تو ان کے اندر یہ ایبلٹی جو ہے پیدا ہو جائے. وہاں بارات سے زیادہ ڈاکٹر صاحب کا استقبال ہوا. ان کا سب لوگوں نے خیال رکھا. کھانے کے دوران ان کی بیوی بھی بہت خوش ہوئی اور انہیں لگا کہ میرے میاں کا جو استقبال ہے، ظاہر ہے یہ ایک آئیڈیل کیفیت ہوتی ہے کہ کسی جگہ آپ جاؤ اور لوگ آپ کو سر آنکھوں پہ رکھیں. جب تقریب ختم ہوئی، رات کے 11-12 بج گئے تھے، تو ڈاکٹر صاحب آ کے بیٹھے اور انہوں نے کچھ ہی عرصہ پہلے اپنی عمر بھر کی کمائی ایک نئی خوبصورت کرولا خریدی تھی، اس میں بیٹھے اور دونوں ہنستے مسکراتے خوش. ظاہر دل آپ کا خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے جہاں آپ کی پذیرائی ہو. تھوڑی دور جانے کے بعد کیا ہوا کہ 2 موٹر سائیکل سواروں نے آ کے ان کی گاڑی کو روک لیا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک موٹر سائیکل سوار ان کی گاڑی کے آگے اور ایک پیچھے بھی کھڑا ہے، ان میں بھی 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جو اگلے والا موٹر سائیکل سوار تھا، ہی واز لائک اے لیڈر، ہی سیمز ٹو بی اے لیڈر. وہ انسٹرکشن دے رہا تھا. انہوں نے جو 2 لوگوں نے قریب آئے، ریوالور انہوں نے نکالے، ڈاکٹر صاحب کو بھی باہر نکالا، ان کی بیوی کو بھی باہر نکالا. اب ان کے لیے تو وہ ڈاکٹر صاحب نہیں تھے، نہ ان کی بیوی قابل احترام تھی. وہ تو اس وقت ایک ایسا شکار تھے جس کو انہوں نے شکار کرنا تھا. جو ان کے پاس پیسے تھے وہ لے لیے، پرس لے لیے، خاتون سے زیور اتار لیے. اب ظاہر شادی کے موقع پہ بندہ اچھے زیور پہن کے آتا ہے. تو اچانک ایک نے کہا دوسرے سے، یہ تو گاڑی بھی بہت اچھی ہے، تو یہ بھی لے چلتے ہیں. تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، گاڑی رہنے دو، پھر ان دونوں کو مارنا پڑے گا. تو اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی التجا سے کہا کہ مجھے مت مارو، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ابھی تو میں نے بھی ان کی ساری ذمہ داری نبھانی ہے، اور اگر مجھے مار دو گے تو ظاہر ہے ان کا تو پیچھے والی وارثی کوئی نہیں ہے، اور سرکاری میں نوکر ہوں تو میری تو کوئی جائیداد وغیرہ بھی نہیں ہے. اسی دوران جو ان کا سربراہ تھا، جو ان کا ہیڈ تھا، وہ موٹر سائیکل سے اتر کے آیا. اس نے گاڑی دیکھی، کہا گاڑی تو ٹھیک ہے، تو ایسا کرو کہ ان کو یہاں باندھ دیتے ہیں اور باقی تم لے کے مال نکل جاؤ. تو وہ خود ہی بڑھا ان دونوں کو باندھنے کے لیے. تو جب وہ باندھنے کے لیے گاڑی میں سے کوئی رسی، کوئی کپڑا تلاش کر رہا تھا،
تو اس کی نظر پڑی تو اس نے کہا او مائی گاڈ، یہ تو میرے استاد ہیں. اور پھر اس نے کہا جو ان کی چیزیں ہیں واپس کرو. تو سب نے جو پیسے لوٹے تھے، جو زیور لوٹا تھا، وہ واپس کیا، اور پھر وہ معذرت کر کے اسلام لے کے وہاں سے چلے گئے. خاتون حضرات، جب وہ ڈاکو چلے گئے تو ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا. کہاں جان جانے والی تھی، کہاں جو لٹ گئے تھے وہ بھی واپس آ گیا. تو وہ زور زور سے شکر کے کلمات پڑھ رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے میاں بالکل ڈھہ گئے ہیں، اور وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے ٹانگیں پسیار کے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں زاروں قطار. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ تو آپ کا شاگرد تھا، آپ کی اتنی عزت کر کے گیا، آپ کے پیسے بھی واپس کر گیا، گاڑی بھی نہیں لے کے گیا، آپ کو جان سے بھی نہیں مارا، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات، اپنی بیوی کی بات سننے کے بعد جو جملہ کہا، انفیکٹ وہ جملہ بنا ہے آپ سے بات کرنے کا اور آپ کو یہ بات بتانے کا. انہوں نے کہا کہ ان 20 سالوں میں نے جتنے طالب علموں کو پڑھایا، اور میں یہ سوچتا رہا کہ ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دوں اور انہیں زمانے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والا بنا دوں اور انہیں کچھ کر گزرنے والا بنا دوں، تو میرا سارا فوکس ہی اس بات پہ ہوتا تھا. میں گونگوں کو بولتا بنا دیتا تھا، جو کبھی بات نہیں کر سکتے تھے وہ سٹیج پہ آ جاتے تھے، لوگ آپس میں انٹریکٹ کرنے لگ جاتے تھے، ریلیٹ کرنے لگ جاتے تھے. یہ میری خوبی پوری یونیورسٹی میں مانی جاتی تھی. آج وہاں بھی ہر ایک کو یہی تذکرہ کر رہا تھا کہ میرے ساتھ بیٹھنے، میرے ساتھ جڑنے، میرے ساتھ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا، اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا تھا. لیکن آج اس واقعے کے بعد میری ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے. مجھے لگا کہ میری زندگی کا سارا اثاثہ ہی لٹ گیا ہے. مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میں جو سکھاتا رہا وہ غلط تھا. مجھے صرف ان کو خود اعتمادی نہیں سکھانی چاہیے تھی. میں ان کو ایک خود مختار اور خود اعتماد ڈاکو بنانے میں مدد کرتا رہا. میں ان کو اب جہاں جہاں وہ گئے ہوں گے، میں نہیں جانتا کس کس نے کیا کیا ہوگا. تو انفیکٹ یہ تو جو آج ہوا ہے، یہ ساری اس بات کی کہانی ہے کہ میں ناکام ہوا. بینگ دا ٹیچر آئی واز اے ٹوٹل فلاپ اینڈ فیلور. میں اپنے بچوں کی زندگی میں، ان کی آنکھوں میں، ان کے دل میں نہ انسانوں کی قدر پیدا کر سکا، نہ ان کے لیے رزق حلال کی قدر پیدا کر سکا، نہ انہیں یہ بتا پایا کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. دوسروں سے چھین کے، چاہے ریوالور کے زور پہ ہو، جو رزق یا سونا کمایا جاتا ہے وہ جتنا مرضی خوبصورت ہو، جتنا مرضی زیادہ ہو، جتنا مرضی چمکدار ہو، ہے تو رزق حرام. اور یہ حرام نہ کسی کو ذات کو لگتا ہے، نہ کسی کے قبیلے کو لگتا ہے، نہ خاندان کو لگتا ہے. برباد اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے. یہ لڑکا بھی تو چلا گیا، کل کسی کو اور کے ہاتھوں مارا جائے گا. چونکہ یہ ایک نون بات ہے کہ جتنے بھی ڈاکو یا چور ہوتے ہیں، ان کی بہت اگر عمر بھی ہو تو 5 سے 6 سال ہوتی ہے. ہمارے دوست جو لاہور کے CCPO موجودہ عمر شیخ، یہ کبھی ایک زمانے میں جب یہ نواب شاہ کے SP تھے تو اس وقت یہ کہا کرتے تھے ہر چور ڈاکو کی عمر 5 سال ہوتی ہے. یا وہ کسی مظلوم کے ہاتھوں مارا جاتا ہے یا کسی اپنے ساتھی کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، بچ جائے تو پھر ہمارے ہاتھوں مارا جاتا ہے، پولیس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. تو انفیکٹ اس وقت ڈاکٹر صاحب پہ یہ کیفیت کتنی دیر رہی میں نہیں جانتا، پر ان کا جو دکھ ہے، ان کی وہ جو تکلیف ہے یا ان کی جو ناکامی ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کہ استاد ہوں گے، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو باپ ہوں گے، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مینٹور یا یوں سمجھیں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، لوگ آپ کو محبت کرتے ہوں گے، رول ماڈل کرتے ہوں گے. تو پر آپ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ زندگی میں ان کو صرف ایک پروفیشنل بنا دیں، ایک اچھا افسر بنا دیں، ایک اچھا ماتحت بنا دیں، ایک اچھا کام کرنے والا بنا دیں، اور آخر پہ وہ ایک ڈاکو بنے، اور آخر میں کچھ چور بنے، اور آخر میں ایک بددیانت دھوکہ دینے والا بنے، چاہے دھوکہ دینے والا مرد بنے، دھوکہ دینے والا میاں بنے، دھوکہ دینے والا بیٹا بنے، دھوکہ دینے والا بھائی بنے، زندگی کے کسی بھی رول میں جب بھی اس کے اندر کی میننس یا کمینگی باہر آئے اور وہ انسان سے شیطان بن جائے اور رحمان کا بندہ ہونے سے انکار کر کے شیطان کی بندگی میں چلا جائے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا، اور یہ واضح بھی ہے، صاف ظاہر و باہر بھی ہے، کہ انفیکٹ اس کی تعلیم کے دوران جس نے پڑھایا، جس نے اس کو لفظوں کی پہچان، آئیڈیاز کی پہچان، احساسات کی پہچان، جذبات کی پہچان، ضرورتوں کی پہچان، ہر چیز بتا دی،
پر اس کو یہ نہیں بتا پایا کہ زندگی میں تمہاری لمٹ کہاں ختم ہو جاتی ہے، کہاں ہے جہاں سے ایمان پھر بے ایمانی میں چلا جاتا ہے، جہاں سے تمہاری عظمت ذلت میں چلی جاتی ہے، اور جہاں سے جو رفت ہے وہ خواری میں چلی جاتی ہے، اور جہاں انسان اس منزل پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں سے اسے کوئی اٹھانے نہیں آتا، وہاں پھر موت کا فرشتہ ہی اسے اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ چونکہ جب آپ گرتے ہیں ذلت کی گہرائی میں، پھر گرنے کا وہاں کوئی بیچ میں رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی، چونکہ آپ نے اپنے چوائس سے کیا ہوتا ہے۔ تو وہ سارے لوگ جنہیں موقع ملتا ہے بچوں کو اور بچیوں کو بتانے کا، اور انہیں سمجھانے کا، اور انہیں پڑھانے کا، اور انہیں اپنے ساتھ جوڑنے کا، پلیز ان کی زندگی میں کوڑا کرکٹ نہ بھرنے دیا کریں، ان کی زندگی میں صرف اعتماد نہ دیا کریں، ورنہ وہ اس اعتماد کو ایک ہتھیار بنا کے بے خوف ہو کے ہر وہ کام کر گزریں گے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ میرا رب کبھی آپ کو اس ڈاکٹر صاحب جیسے صدمے سے دوچار نہ کرے، یہ صدمہ تو جان لے جاتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔